الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى. یہ قافلہ حق کا قافلہ ہے جدھر یہ اہل وفا چلے ہیں. یہ قافلہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے مختلف ناموں کے ساتھ چلتا ہی رہا ہے اور اسے چلتا ہی رہنا ہے تاکہ دنیا کے بساط لپیٹ لی جائے. یہ جماعت اسلامی کا قافلہ ہے، ان لوگوں کا قافلہ ہے جنہوں نے اس شعور کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا کہ اب انہیں پوری دنیا سے طاغوت کی ہر شکل کو مٹا کر توحید کو جاری و ساری کرنا ہوگا. اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین ان کے لیے محض ایک خواہش اور تمنا نہیں بلکہ یہ کام عین ان کا مقصد زندگی ہے. یہ دنیا کے دوسرے کام تو جینے کے لیے کرتے ہیں لیکن ان کا جینا صرف اسی ایک مقصد کے لیے ہے. اسی کی لگن ان کے دل کو لگی ہوئی ہے، اسی کے حصول کی کوشش کا وہ پختہ عزم رکھتے ہیں اور اسی کام کے لیے وہ اپنا وقت، مال، جسم و جان کی قوتیں اور اپنے دل و دماغ کی صلاحیتیں کھپا دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے کہ اس طرح ان کا رب ان سے راضی ہو جائے اور اس نے خلیفۃ الارض کا جو منصب انہیں عطا کیا ہے وہ اس کی ذمہ داری نبھانے میں سرخرو ہو سکے. انسانیت کو سکھ اور چین دینے کا ایک دین جو ساری انسانیت کو اکٹھا کرنے والا ہے اور تمام لوگوں کو ایک نظر سے دیکھنے والا ہے اور انسانیت کا مذہب ہے حقیقت میں وہ اسلام ہے، جس میں رنگ، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہے، جس میں وہی بہتر ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں. اس طرح کا ایک نظام اس کو انسانیت کو اس کی ضرورت ہے، وہ اسلام کا نظام ہے. اسلامی تعلیمات کو ذریعہ بنا کر ہمیں عورت کو اپنا حقیقی مقام دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں جماعت اسلامی کی خواتین کو پیش ہونا چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار بنیں اور عورتوں کو ان کا اچھا صحیح مقام جو ان کا ہے وہ ان کو دلوانے کی کوشش کریں. 26 اگست 1941 کو جب برصغیر میں شہادت حق کی تڑپ رکھنے والوں کو ایک داعی حق نے اجتماعیت اختیار کرنے کی دعوت دی تو کون جانتا تھا کہ 72 افراد اور 72 روپے سے قائم ہونے والی یہ تحریک نصف صدی بعد ہی دنیا اسلام کی سب سے بڑی، سب سے ہمہ گیر اور مضبوط اسلامی اجتماعیت کی شکل اختیار کر لے گی. لیکن یہ داعی حق سید ابو الاعلیٰ اور دیگر جمع ہونے والوں کا خلوص تھا جس کی ان کے رب نے قدردانی کی اور آج اس کے کاموں کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سفر کے آغاز میں ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی اس آواز پر لبیک کہا اور یوں حلقہ خواتین کا قیام عمل میں آیا. جماعت اسلامی شعبہ خواتین کو قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے اس کے تحت مرد اور عورت ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، مگر اسلام ایک دائرہ کار کی تخصیص کرتا ہے کہ کچھ دائرے ہیں جہاں پر مرد کو کام کرنا ہے اور کچھ دائرے ہیں جہاں پر عورت کو کام کرنا ہے. اب اسلامی نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے عورت بھی معاون ہے مگر اس کا ایک اپنا دائرہ کار ہے اور کچھ ترجیحات ہیں. اسلام خود اس کو بہت سارے میدانوں میں رخصت دیتا ہے اور بہت جگہ پر ایک اضافی اس کا اعزاز جو ہے اس کو بخشتا ہے. تو اس کے پیش نظر ہماری مجموعی پالیسیز جو ہیں اسلام کو قائم کرنے کے لیے وہ تو ایک بڑے فورم پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ مرکز ہمارا جو مردانہ نظم ہے جس میں ہم خواتین کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، ہم بھی شریک ہوتے ہیں، وہاں پر طے پاتی ہیں. لیکن بقیہ سرگرمیاں جو عورت کے میدان کار کے لحاظ سے ہم نے طے کرنی ہوتی ہیں
وہ ہم جو حلقہ خواتین کی قیمہ اور ان کی منتخب شورا جو ہے اس میں وہ طے کی جاتی ہیں، ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور عورتیں اپنے میدان میں اپنی ترجیحات اور اپنے فیصلوں کے مطابق دین کی سربلندی کے لیے کام کرتی ہیں۔ ان پاک باز اور بلند عزائم رکھنے والی خواتین نے اس طرح اپنے کام کو منظم کیا کہ آج پاکستان کے ہر شہر میں، گاؤں دیہاتوں میں، کچی بستیوں میں رہنے والی خواتین تک جماعت اسلامی کی دعوت پہنچ چکی ہے یا پہنچ رہی ہے۔ ان کی دعوت بہت سادہ ہے، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی اختیار کرو، دو رنگی اور منافقت چھوڑو، اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو، خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا کر زمام کار صالحین کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل سکے۔ دل میں خلوص ہو اور عمل قول کی صداقت دے رہا ہو تو پیغام سامنے والوں کے دل میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حلقہ خواتین پاکستان کی تمام دینی اور سیاسی جماعتوں میں موجود خواتین کی کارکردگی کے بالمقابل اپنی ہمہ گیریت، تعداد، اثرات اور منظم ہونے کے اعتبار سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہی ہتھیار جس کی تلاش کے لیے وہ عراق جا رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے بنایا اور انہوں نے ہیروشیما پہ پھینکا، تو جو چیز اپنے لیے جائز اور دوسروں کے لیے ناجائز، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسرائیل کے پاس ہے وہ ہتھیار، اسرائیل کے پاس ہے نا، اس سے پوچھا جاتا ہے اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان، اور بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی، انسان کی۔ آپ کہتے ہیں پاکستان پہلے، ہم کہتے ہیں انسان پہلے۔